ذات اس کی ہوگی، صفات اپنی دوں گا، کیونکہ پہچان میں اپنی کروانا چاہتا ہوں، پہچان تعریف معرفت اپنی کروانا چاہتا ہوں، ذات اس کی، صفات میری، اپنی ساری صفات اسی کو دوں گا، میری ساری صفات لے کر وہ دنیا میں آئے گا، جس نے میری پہچان کرنی ہو اس کو دیکھے، میری ساری صفات اس میں جلوہ گر ہے، جس نے اس کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا من رانی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، اس نے حق کو دیکھا، اس نے حق کو دیکھا۔ ذات اس کی، صفات میری۔ اب آؤ، کیا رب کی صفات گنی جا سکتی ہیں؟ بولو، کھل کے بولو، ذرا کھل کے بولو۔ تھکے ہوئے تو ہم ہیں نا، روز بولتے ہیں، اتنے تھکے ہوئے آپ تو نہیں ہیں۔ رب کی صفات گنی جا سکتی ہیں؟ تو کیا حضور کی صفات گنی جا سکتی ہیں؟ کوئی عالم فاضل، کوئی محقق کے دوران مجھے کسی کتاب میں سے کہیں سے نکال کر دکھائے کہ فلاں صفت جو حضور میں تھی وہ حضور کی اپنی تھی۔ سمجھ گیا میری بات کو؟ سوال کرنے والے بنو، جواب دینے والے نہ بنو۔ نبی پاک کی ذات کے بارے میں جو کوئی بات کرے اس کو روک کر کہو، انگلی رکھ کے بتا کہ حضور کی فلانی صفت جو ہے وہ حضور کی اپنی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی محدث بریلوی، سب کہو رضی اللہ تعالیٰ، کہہ دو کھل کے کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے بڑی پیاری بات فرمائی، اسی بات کے پیش نظر آپ نے فرمایا ممکن میں یہ قدرت کہاں، اسی لیے فرمایا ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں ابدیت کہاں۔ یا رسول اللہ، میں نے جو آپ کے کام دیکھے، صفات دیکھی، کبھی دیکھا کہ سورج الٹے پاؤں بنتے، چار اشارے سے ہو جا اندھے نجری دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ دیکھا تو سورج پلٹ کے آ رہا ہے، دیکھا تو چاند دو ٹکڑے ہو رہا ہے، دیکھا تو کنکریاں کلمہ پڑھ رہی ہیں، دیکھا تو اشجار صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، دیکھا تو پتھر صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں۔ پتھر تو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں لیکن پتھر دل نہیں پڑھتے۔ پتھر تو پڑھتے ہیں، کیوں؟ ان پتھروں کو حضور کی پہچان ہوتی ہے، ان پتھروں کو حضور کی پہچان ہوتی ہے، اور پتھر دل کو حضور کی پہچان ہوتی ہے۔ میں نے جو دیکھا تو آپ کی انگلیوں میں سے انگلیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے پیاسے جھوم کر، پیالے میں جو پانی پیالے میں جو پاؤں اپنا ہاتھ مبارک رکھا، پانی نہیں ہے، مشکیزیں نچوڑے گئے۔ حضرت انس بن مالک راوی فرماتے ہیں ہم 200 آدمی تھے، آپ نے مشکیزیں نچوڑ کے قطرے قطرے جمع کیے، تھوڑا سا پانی جمع ہو گیا پیالے میں، اپنا پنجہ مبارک رکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کے تو اس میں سے ہر ایک انگلی کے سرے سے ایک ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محفل میلاد النبی، علماء اہل سنت، ایک ایک چشمہ جاری ہوا۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ۔
یا رسول اللہ میں نے جو دیکھا کہ آپ کا حکم تو زمینوں پر چل رہا ہے، آپ کا حکم آسمانوں پر چل رہا ہے. آپ جب میں دیکھتا ہوں آپ کی صفات کو تو صفات ساری میرے اللہ کی، صفات ساری میرے اللہ کی. پھر جو میں دیکھتا ہوں کہ آپ سجدے میں سر رکھے ہوئے کسی کی عبادت کر رہے ہیں، پھر جو میں نے دیکھا تو سجدے میں سر رکھے ہوئے عبادت کر رہے ہیں تو میں حیران ہوں، میں کیا کروں؟ باتیں دیکھوں، کام دیکھوں، صفات دیکھوں تو ساری جھلکتا ہے قدرت، نظر آتی ہے قدرت، صفات ہے اللہ کی. ذات کو دیکھتا ہوں تو وہ عابد ہے، عبادت کرنے والی، بندگی کرنے والی. میں پریشان ہو گیا کہ ممکن ہے یہ قدرت کہاں؟ اگر آپ بندے ہیں تو قدرت کیسی؟ اگر آپ بندے ہیں تو قدرت کیسی؟ اور اگر آپ اللہ ہیں تو پھر عبادت کیسی؟ اگر آپ بندے ہیں تو قدرت کیسی، اور اگر آپ اللہ ہیں تو عبادت کیسی؟ لیکن میں کیا کروں؟ ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں؟ حیران ہوں، یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں. میں حیران ہوں، میں آپ اللہ کا کہوں تو بھی گناہ ہے، اور سوچتا ہوں بندہ کہوں تو یہ بھی گناہ. میں کیا کروں؟ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، محفل میلاد النبی، علماء اہل سنت. اللہ کہوں تو بھی ڈرتا ہوں، بندہ کہوں تو بھی ڈرتا ہوں. پھر فرماتے ہیں حق یہ کہ ہیں عبد الہ، سچ یہی ہے کہ عبد الہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، عبدہ و رسولہ، سچ. اور عالم برزخ کے شاہ، عالم امکان کے شاہ. حق یہ کہ ہیں عبد الہ اور عالم امکان کے شاہ، برزخ ہیں وہ سر خدا. رب اور رب کی مخلوق کے درمیان جو وسیلہ، برزخ جو وسیلہ، وہ حضور کی ذات ہے. ادھر مخلوق میں شامل، ادھر اللہ سے واصل. الہ اور عالم امکان کے شاہ، برزخ ہے وہ سر خدا. یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں. بلبل نے ان کو گل کہا، قمری نے سروے، اپنی اپنی محبت کی بات ہے نا. بلبل نے ان کو گل کہا، قمری نے سروے جاں فضا. حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں. خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں. حضرات محترم، اللہ نے اپنی ساری صفات اپنے محبوب کو عطا فرمائی اور صفات دے کے پھر ہمارے درمیان میں بھیجا کہ آؤ اس کو دیکھو، یہ جو کرے سمجھ لو میں نے کیا. اب تمہارا کام یہ ہے کہ جو یہ کرے وہ کرتے جاؤ، جو یہ کرے وہی کرتے جاؤ. تمہارا اسلام یہی ہے، تمہارا ایمان یہی ہے، تمہارا اعتقاد یہی ہے. تمہارے لیے میری نزدیکی کی راستہ یہی ہے، جو یہ کرے وہ کرتے جاؤ. نماز پڑھتے ہیں، کوئی بات نہیں، دیوانے ہوتے ہی یہ ہوتے ہیں دیوانے. ہاں، دیوانوں کی قدر بھی ہوتی ہے، ٹھیک، کوئی بات نہیں، سرکار کی محبت. نماز ہم سب پڑھتے ہیں. صحابہ کرام کو کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، بس مجھے دیکھتے جاؤ، جیسے جیسے میں کرتا جاؤں وہی نماز ہے. جو میں کرتا جاؤں وضو بھی وہی ہے، جو میں کرتا جاؤں نماز بھی وہی ہے. تم میرے کیے ہوئے کو دہراتے چلے جاؤ. جہاں میں کھڑا ہوا ہوں تم بھی کھڑے ہو جاؤ،
جہاں میں بیٹھ گیا تم بھی بیٹھ جاؤ، جہاں میں رکوع میں گیا تم بھی رکوع میں چلے جاؤ، جہاں میں سجدے میں گیا تم بھی سجدے میں چلے جاؤ، جو میں اتحیات میں بیٹھا تم ویسے ہی اتحیات میں بیٹھ جاؤ۔ اوپر سے رب نے فرمایا میرے محبوب کی اداؤں کو دہراتے چلے جاؤ، کیونکہ یہ ادائیں اس کی نہیں میری ادائیں ہیں۔ دہراؤ ان کو، میرے محبوب کی اداؤں کو۔ پنجگانہ نماز میں پھر اوپر سے سخت آرڈر آیا، نہیں پڑھو گے نا تو پھر یہ ہوگا وہ ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا یہ ہوگا۔ سزائیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیوں؟ تم میرے محبوب کی ادائیں نہیں دہراؤ گے تو اور کس کی ادائیں دہراؤ گے؟ اگر تمہیں نبی پاک کی ذات اور ان کی ادا اور ان کی صفات اچھی نہیں لگتی تو نماز وہ پڑھو جو نماز نبی پاک نے نہ پڑھی ہو، اگر وہ پڑھو گے تو حضور کی پڑھی ہوئی ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، محفل میلاد النبی، علماء اہل سنت۔ نماز وہی نماز ہے جس نماز میں سب سے پہلے نبی پاک کی اداؤں کا لحاظ ہے، وہی نماز ہی نماز ہے، ورنہ کوئی نماز نہیں ہے نماز میں نہیں شامل۔ اگر سرور حضور تو جان لو کہ یہ کشتی ہے نا خدا کے بغیر، وہ نماز کبھی قبول نہیں ہوتی جس نماز میں نبی پاک۔ اچھا، نماز آسمان سے کتنی اتری تھی؟ پکے رہنا، کتنی اتری تھی نماز؟ نماز کہتے ہیں 2 رکعت کو، مفتی صاحب نماز کا اطلاق جس پہ ہوتا ہے وہ ہے 2 رکعت۔ 2 رکعت کو کہتے ہیں صلاۃ، یعنی نماز۔ لفظ صلاۃ اور درود شریف بھی صلاۃ ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ہے۔ میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے نا وہ سرکار کے دربار میں عاجزی ہے، لیکن میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ سرکار فرماتے ہیں نا مررت بقبر موسیٰ فاذا هو فیہ قائم یصلی، تو میں تو ترجمہ یہ کرتا ہوں کہ بے شک نماز پڑھ رہے تھے۔ میں مانتا ہوں کہ نماز بالکل ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ تو بتایا جائے کہ کون سی نماز پڑھ رہے تھے، ظہر تھی، عصر تھی، مغرب تھی، عشاء کی، پھر وہ نماز کے مکلف بھی تھے کہ نہیں تھے، نفل پڑھ رہے تھے، واجب پڑھ رہے تھے، سنت پڑھ رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے؟ اور پھر یہ کون سی بات ہے کہ جن کی انتظار میں صدیوں سے راہ تک کے بیٹھے ہوئے ہوں، وہ جب صدیوں کے بعد محبوب اس راہ گزر پہ آ رہا ہو تو یہ کون سی محبت کی بات ہے کہ اسے دیکھتے ہی نماز شروع کر دی جائے؟ میرا تو دل نہیں، لیکن بات حق ہے۔ یصلی کا معنی تو یہ ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے، یہاں سے ہم حیات انبیاء تو ثابت ہوتی ہے، لیکن کیا اس سے حیات انبیاء مجھے میرے دوست، میں چلو چھوڑیے، قبلہ شاہ صاحب تشریف فرما ہے، ان کے دارالعلوم میں میں حاضر ہو جاؤں، ان کو پتہ چل جائے کہ مولوی صاحب آ گئے جی، گیٹ سے بس یہ گزرنے لگے، انہوں نے مجھے دیکھا آ گئے، اللہ اکبر، میں یقیناً دل میں یہی سوچوں گا کہ شاہ صاحب کو میرا آنا اچھا نہیں لگا۔ کہوں گا کہ نہیں کہوں گا؟ اور یہ کون سی بات ہے کہ سید الانبیاء آ رہے ہیں، اور آپ کو علم ہونا چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام تھے تو مصر میں، نبوت بھی وہیں، آپ بھی وہیں، رہتے بھی وہیں تھے، بنی اسرائیل بھی وہیں تھے، مصر میں تھے، اور قبر مکہ اور بیت المقدس کے رستے میں، مصر نہیں آتا، مصر 1250 میل دور پڑتا ہے۔ مکہ سے جو رستہ بیت المقدس کو جس راستے پہ جو روٹ ہے معراج شریف کا، اس روٹ پہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر سرخ ٹیلے کے قریب، اور یہ سرخ ٹیلا یہ مصر میں نہیں، مصر سے 1250 میل دور، لیکن قبر یہاں کیسے ہو گئی؟ کیا وہاں سے چل کے قبر یہاں پہ آ گئی؟ نہ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس اسرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، انہوں نے آ کے کہا قبلہ وقت مقررہ آپ پہنچا، آپ کی روح شریف قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اٹھا کے تھپڑ جو مارا، آنکھ نکال دی۔ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوا کئی مرتبہ،
رب العالمین کی خدمت میں پہنچ گیا، الہی ایسے بندے کے پاس بھیجا جو مرنے کو پسند ہی نہیں کرتا۔ اچھا کوئی بات نہیں ہے، میرا کلیم ہے، لاڈلا ہے، آنکھ ادھر کر، آنکھ رکھی جوڑ دی، ٹھیک ہے، دوبارہ چلا جا اسی کے پاس، اچھا ٹھیک، بیل لے جا، ان سے کہہ اس پہ ہاتھ رکھو، جتنے بال نیچے آ جائیں اتنی زندگی مل جائے گی۔ بیل لے کے آ گئے، قبلہ ہاتھ رکھیے، کیوں؟ جتنے بال آ جائیں گے ہاتھ کے نیچے اتنی آپ کی عمر اتنے سال زیادہ ہو جائے گی، پھر میں حاضر ہو جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا میں مرنے کو پسند کرتا ہوں، ناپسند نہیں کرتا، لیکن اس طرح نہیں مرنا چاہتا۔ مجھے یہ معلوم ہے النبیو یدفنو حیثو یقبض، نبی کی قبر وہیں بنتی ہے جس ٹکڑا زمین پہ اس کی موت واقع ہوتی ہے۔ جہاں نبی فوت ہوگا اسی زمین کو کھود کے وہی قبر بنائی جائے گی۔ میں مصر میں فوت نہیں ہونا چاہتا، میں فوت ہونا چاہتا ہوں، قبر بھی بنوانا چاہتا ہوں، لیکن ذرا جبریل سے ملا، میں پوچھوں تو صحیح میرے محبوب کا رستہ کہاں سے ہے زمینی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محفل میلاد النبی۔ میں محبوب کا رستہ زمینی پوچھ لوں، جب سواری محبوب کی آئے گی تو میرا محل درمیان میں ہوگا، میرے قریب سے گزریں گے، جاتے ہوئے بھی زیارتیں کروں گا، آتے ہوئے جبریل سے ملے، روٹ پوچھا، جگہ پوچھی، جگہ پوچھ کے جو اسرائیل علیہ السلام واپس آئے، اب فرمایا او میرے ساتھ چلو، آگے آگے موسیٰ علیہ السلام، پیچھے اسرائیل علیہ السلام۔ کہاں جا رہے ہو؟ یار کے رستے پہ مرنے جا رہے ہیں، یار کی گزرگاہ پہ مرنے جا رہے ہیں، مرنے جا رہے ہیں، کہاں؟ یار کے رستے میں مرنے جا رہے ہیں۔ جو ہزاروں سال پہلے اس محبوب کے رستے میں مرنے کے لیے آئے تھے وہیں آئے، فرمایا یہ ہے وہ لکیر، یہ ہے وہ رستہ، یہاں سے محبوب گزرے گا، میں پڑھتا ہوں نماز، جاتا ہوں سجدے میں، تو روح قبض کر تاکہ یہی قبر بنے، یار تو آئے۔ محل سجا کے بیٹھا ہوا ہوں گا۔ اب جو اتنی صدیوں کے بعد جو تشریف لا رہے تھے تو اللہ اکبر، نہ فیضا ہوا فیہ قائم یصلی، وہ کھڑے ہو کر یصلی، سرکار کی طرح منہ کر لیا۔ اور یاد رکھو نماز حضور کے سامنے افضل نہیں ہے، حضور افضل ہے، نماز کا درجہ بعد میں ہے، حضور کا درجہ اعلیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور کوئی نبی اعلیٰ کو چھوڑ کے ادنا کی طرف نہیں جاتا۔ حضور کی تشریف لا رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام پتہ نہیں کب سے کھڑے ہوئے، ہاتھ باندھے ہوئے حضور پر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ یہ جب میں نے معنی بیان کیا تو میرے ہی اپنی جماعت کے ایک بہت بڑے بزرگ عالم دین ہیں، انہوں نے فرمایا اس کی کوئی تائید میں دلیل پیش کرو۔ بات ٹھیک ہے لیکن پہلے سے ہٹ کے موقف ہے، کوئی دلیل پیش کرو اس کی تائید کی۔ تو میں نے تائید کی دلیل بھی پھر پیش کی، پھر انہوں نے فرمایا بالکل صحیح ہے، تصدیق فرمائی انہوں نے۔ میں نے عرض کیا کہ جب حضور تشریف لے گئے، معراج پر چلے گئے، رف رف بھی رک گیا، حضور آگے چلے گئے، دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں مقام قرب میں پہنچا، مقام خاص میں پہنچا، حجرہ خاص میں پہنچا، جہاں ذات کا ذات سے ملاپ تھا۔ جب میں وہاں پہنچنے میں نے قدم اٹھایا، قدم رکھنا چاہتا تھا کہ میرے کانوں میں آواز آئی قف یا محمد۔ اپنے قدم کو روک لے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے قدم کو روک لے اے محمد۔ فإن ربک یصلی، فإن ربک یصلی، تیرا رب عین اسی وقت تیرا رب تجھ پر درود صلاۃ بھیج رہا ہے، رحمت نازل فرما رہا ہے، ذرا رک جا، تجھ پر پھول نچھاور کیے جا۔
تجھ پر پھول نچھا، ذرا رک جا اے دولا رک جا، تجھ پر پھول نچھاور کیے جائے، صلاتوں کے پھول نچھاور کیے جائے۔ اب یہاں جو یصلی ہے، اگر قبر میں موسیٰ علیہ السلام کا یصلی، وہ یصلی اور یہ یصلی یہاں جمانا ہوگا، وہاں بھی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو بس کر رہا تھا، معراج سے واپس آئے، نمازیں لے کر آئے، کتنی لے کر آئے؟ 50، یعنی 100 رکعت۔ 100 رکعت علماء نے لکھا ہے، اور اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ آسمان سے جو نماز اتری، اوقات تھے 5، رکعتیں 100، نمازیں 50۔ حساب درست رکھنا، نمازیں 50، رکعتیں، اوقات 5، یعنی ہر وقت کے ذمہ 20 رکعت، صبح 20 رکعت، ظہر 20 رکعت، عصر بولیں 20 رکعت، مغرب اور 20 رکعت عشاء، آسمان سے لے کر اترے۔ دعائیں دو موسیٰ علیہ السلام کو، بنے وسیلہ کے نہ بنے؟ کھول کر بولو، وسیلہ بنے؟ جن کو نبی کا وسیلہ چبھتا ہے وسیلے کو حرام کہتے ہیں، پوری پڑھیں۔ یہ وسیلے سے کم ہوئی ہے، یا وسیلہ مانے اور یا پھر 20 رکعتیں صبح پڑھیں، اور یہ 20 کے 20 فرض ہوں گے، سنتیں نفل نہیں ہوں گی، یہ 20 کے 20 فرض، 20 فرض نیت کرے صبح صبح اٹھ کے 20 فرض، ورنہ مان لے وسیلہ اچھی شے ہوتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ وسیلے سے کتنی باقی رہ گئی؟ 5 باقی رہی۔ نمازیں کتنی باقی رہی؟ رکعتیں کتنی؟ 10۔ حساب درست ہے نا؟ رکعتیں کتنی؟ 10، نمازیں 5، اوقات بھی 5۔ ہر وقت کے حصے میں کتنی آئیں؟ اب یہاں حساب خراب ہو گیا، کتنی آئیں؟ 2 رکعت صبح، 2 رکعت بولو، 2 رکعت اور 2 رکعت اور 2 رکعت فرض جو آسمان سے لے کر محبوب کبریا زمین پہ پہنچے، بیت المقدس میں عشاء کی نماز پڑھائی، باقاعدہ اتری ہوئی نماز انبیاء کو جماعت کروائی، وہ عشاء کی تھی، 2 فرض پڑھائے، 2 فرض صبح، 2 فرض پیشی، 2 فرض دیگر، 2 فرض مغرب، 2 فرض عشاء، نماز مکمل۔ ہم کتنی پڑھتے ہیں؟ صبح کو 2 فرض گننا، سنتے نہیں؟ ظہر کو پھنس گئے، کتنے پڑھتے ہیں؟ 4۔ عصر کو، مغرب کو، عشاء کو، کیوں؟ بتائیں کوئی کیوں؟ نبی پاک پر اعتراض کرنے والوں بتاؤ۔ یہ آسمان سے جو لے کر اترے، زمین پہ تشریف لائے، جو نمازیں لے کر آئے قبلہ شاہ صاحب، وہ تو نمازیں تو یہی ہیں۔ کوئی دیوبندیت کی بات نہیں، کوئی وہابیت کی بات نہیں، کوئی شیعت کی، کوئی بریلویت کی بات نہیں، بات حقیقت کی ہے۔ جو زمین پر لے کے نمازیں آئے وہ نمازیں یہی ہیں، 2 فرض صبح، 2 ظہر، 2 عصر، 2 مغرب، 2 عشاء۔ ہم نے صوبوں پر مہربانی کی، وہی رہنے دی، پیشی کو 4 پڑھے، 4 فرض پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ عصر کو 4 فرض پڑھتے ہیں، مغرب کو 3 فرض پڑھتے ہیں، عشاء کو 4 فرض پڑھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیوں پڑھتے ہیں؟ نبی پاک پر اعتراض کرنے والوں، ایک ہوتا ہے چھٹی کا دودھ، ایک ہوتا ہے چھٹی کا دودھ، دونوں یاد آئیں گے۔ فقیر کا سوال ہے، سوال بھی ہے، جواب بھی ہے، بات بھی ہے، اور اس بات کے بعد ہے کوئی بھائی
اس کے جان پہ بات لائے کہے کوئی ورنہ محبوب کبریا کی شان مانے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کتابیں اٹھا لیتے ہیں بغل میں داب لیتے ہیں. عجیب بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے بھول گئے تھے ایک دن بھول کے ظہر کی نماز تھی تو بھول گئے. بخاری میں لکھا ہے جی بخاری میں لکھا ہے جی بھول گئے 2 رکعت پڑھائی سلام پھیر دیا بیٹھ گئے. 2 رکعت پڑھائی سلام پھیر دیا اور بیٹھ گئے. باتیں کرتے رہے. صحابہ میں سے کوئی آگے نہ بڑھا کہ بات کرے. ادب جو کرتے تھے کیسے آگے بڑھتے. تمہاری طرح وہ کوئی بے شرم تو نہیں تھے کہ ہر بات پہ بے شرمی ہو. صحابہ کا ادب. ابھی وہ ہمارے سیکرٹری صاحب فرما رہے تھے کہ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں بالکل صحیح فرماتے ہیں. ان کے علاوہ اور بھی کئی ایسے محدثین نے یہی بات کی ہے کہ اگر نبی پاک کے صحابہ کو کوئی دیکھتا تو کہتا یہ دیوانے ہیں. بات نہیں کرتے تھے حضور کے سامنے. وہ کہتے ہم تو ایسے بیٹھے ہوتے تھے گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں اگر ذرا بھی ہلے تو اڑ جائیں گے. چپ کر کے بیٹھے ہیں. 2 پہ سلام پھیر دیا چپ کر کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک تھا ذوالیدین کا مطلب یہ تھا اس کے ہاتھ تو سب کے 2 ہوتے ہیں. اس کو حضور محبت سے فرمایا کرتے تھے اوے 2 ہتھا لیا. ہاتھ تو سب کے 2 ہی ہوتے ہیں نا 2 ہی ہوتے ہیں لیکن اس کے ہاتھ تھوڑے لمبے تھے ذرا. باقیوں سے اس کے ہاتھ کچھ زیادہ بڑے تھے. تو آپ محبت سے اسے فرماتے تھے اوے ہتھا لیا ذوالیدین. وہ ذوالیدین کچھ لاڈلا تھا. آگے بڑھا اور اس نے عرض کیا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ. سونیا اے نماز چھوٹی ہو گئی ہے تساں بھول گئے ہو. میٹھی گل نماز چھوٹی ہوگی تسی بھول گئے ہو. آپ نے فرمایا نہ میں بھولا ہوں نہ نماز چھوٹی ہوئی. بات کیا ہے؟ نہ میں بھولا ہوں نہ نماز چھوٹی ہوئی ہے. بات کیا ہے؟ اس نے کہا حضور پھر آپ نے تسا 2 ہی پڑھائی ہیں سر. اچھا 2 پڑھائی ہیں. چلو اٹھو بھائی 2 اور پڑھ لیتے. اٹھو 2 اور پڑھ لیتے ہیں ملا لیتے. اٹھ کر کھڑے ہو گئے. کوئی نئی نیت نہیں باندھی پچھلی کو ساتھ نہیں ملایا. وہیں اٹھ کے وہیں سے شروع کر دیا 2 پڑھا دی. فرمایا اب تو راضی ہو گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. فرمایا اب تو راضی ہو گیا. یہاں لوگ کہتے پھرتے ہیں جو بھول گئے 2 پڑھا کر بیٹھ گئے 2 نہ پڑھائی. اس نے یاد دلایا. بھول تو گئے تو پتہ تو چل گیا نا کہ نبی بھول جاتا ہے. ارے اللہ کے بندے وہ بھولتے ہیں وہ نہیں بھولتے. ہاں انہوں نے یہ بتایا کہ ہم 2 پڑھے تو ہماری مرضی ہم 4 پڑھے تو ہماری مرضی ہم کتنی پڑھے اتنی پوری ہے. اور پھر سن 2 فرض تھے 2 ظہر کو بھی حضور نے جو پڑھائے تو 2 اور ساتھ لگا دیے. ظہر کے 4 حضور نے کیے ہیں. آسمان سے 2 فرض نہیں اترے. آسمان سے 2 لے کے آئے تھے 2 ہی تھے. ظہر کے 2 فرض تھے. نوٹ کرو یاد کرو لکھو دل پہ لکھو. سنیو ہمیشہ یاد رکھو. اپنی اولاد کو بھی بتاؤ اپنی بیٹیوں کو بتاؤ اپنی بہنوں کو بتاؤ اپنے بیٹوں کو بتاؤ آنے والی نسلوں کو بتاؤ. نبی پاک کا اختیار دیکھو. نبی پاک نے فرمایا رب نے تمہیں 2 فرض دیے. آخر میں ظہر کے